کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض گھروں سے واپس آ کر لوگ یہ نہیں کہتے کہ کھانا بہت اچھا تھا، بلکہ کہتے ہیں ان کے گھر جا کر اتنا سکون ملا، دل خوش ہو گیا۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک اچھی میزبان صرف کھانا نہیں کھلاتی، بلکہ ایک ایسا پر امید اور پیارا ماحول بناتی ہے جہاں ہر مہمان خود کو عزت اور راحت میں محسوس کرتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ہمنا علی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے چینل رزش میں ہوم مینجمنٹ سیریز چل رہی ہے، جس میں ایک خاص ٹاپک گیسٹ مینجمنٹ پہ بات کر رہی ہوں، اور آج اس کی 3rd ایپیسوڈ ہے۔ اس کی فرسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ مہمان کیا نوٹ کرتے ہیں۔ دوسری ویڈیو میں ہم نے تیاری کی بات کی تھی کہ مہمانوں کے آنے سے پہلے ہمیں کس طرح کی پریپریشن کی ضرورت ہے، اور آج ہم بات کریں گے کہ مہمان گھر میں آ چکے، اب ہمیں کس طرح کی ہوم مینجمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل ہوم مینجمنٹ تو تبھی سامنے آتی ہے جب مہمان آپ کے گھر میں موجود ہوں۔ تو آج کی سیریز میں ہم بات کریں گے مہمان کے گھر آنے کے بعد ایک اچھی میزبان کو کن 8 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی میں تھوڑا سا ویژولز کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ یہ میرا فرائیڈے کا بلاگ ہے، اور اس میں لوکی کی سبزی بنا رہی ہوں۔ لوکی یا کدو کی سبزی عموماً بچے اتنے شوق سے نہیں کھاتے، لیکن یہاں میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ میں نے بچوں کو تھوڑا سا اس طرح سے موٹیویٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک روایت کا حوالہ دے کے، کہ ایک درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، اور اس نے کھانے میں کدو اور گوشت بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے کے چاروں طرف سے لوکی چن چن کر تناول فرما رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن کے بعد سے مجھے بھی کدو بہت پسند ہے۔ تو بچوں کو بس اس بات کا بتانا تھا، کہ بچوں نے کہا کہ نہیں ماما، آئندہ سے تو ہم بھی کدو جو ہے بہت شوق سے کھائیں گے۔ اس میں تھوڑی سی گریوی بناؤں گی، اور ایک آلو بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں تاکہ بچے زیادہ شوق سے اس کو کھا سکیں۔ ساتھ ہی کچن کا ایک اور ہیک بتا رہی ہوں کہ اچار کا بچا ہوا تیل تھا میرے پاس، آم کے اچار کا بچا ہوا تیل، تو وہ ابھی جسٹ ختم ہو گیا آم، اس میں صرف مسالہ بھی تقریباً ختم ہو گیا، صرف تیل بچ گیا تھا۔ ہری مرچیں میرے پاس کہیں سے آئی تھی، تو میں نے پھر اچار کے تیل کو سٹین کر کے صاف کر لیا کہ اسی میں ہری مرچ کا اچار ڈال دوں گی۔ بس اس میں نے ہری مرچوں کو کٹ لگا کے اس میں ہلدی اور نمک تھوڑا سا ڈال کے اس کو میں نے رکھ دیا 12 گھنٹے کے لیے، تاکہ اس کا پانی نکل جائے، اور پھر میں اس کو باقی اچاری مسالوں کے ساتھ تیل میں ڈال کے اچار بنا لوں گی۔ تو اب آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ آج میں آپ کے ساتھ ہاسپٹیلٹی کے ایسے زبردست اور عملی ہیکس شیئر کروں گی جنہیں جاننے کے بعد آپ خود کو ایک بہترین میزبان اور پرو ہوم مینیجر محسوس کریں گی۔ The first and very important point is کہ مہمان کو وقت دیں، سمیٹنے کے کام کو نہیں۔ زیادہ تر ہمیں یہ عادت ہوتی ہے کہ مہمان کے بیٹھتے ہی ہمارے ہاتھ کاؤنٹر صاف کرنے، سنک کے برتن سمیٹنے یا چیزیں ٹکانے لگانے کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، مہمان آپ کے پاس آپ کو وقت دینے آیا ہے، نہ کہ آپ کا چمکتا ہوا سنک دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ جو کام مہمان کے جانے کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، انہیں فی الحال وہیں چھوڑ دیجیے۔ مہمان کے ساتھ گزرا ہوا قیمتی وقت واپس نہیں آتا۔ سیکنڈ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ گھر کا ماحول آپ پرسکون رکھیں۔ کچن یا کاموں کے پیچھے بھاگ کر دباؤ نہ لیں، آپ کا پرسکون چہرہ ہی مہمان کو سکون دیتا ہے۔ بعض اوقات گھر میں ہر چیز بہترین تیار ہوتی ہے، لیکن فضا میں ایک تناؤ اور بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ کوئی بار بار کچن کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی بچوں پر برہم ہو رہا ہوتا ہے، اور بار بار یہ جملہ زبان پر ہوتا ہے کہ ابھی یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی رہتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ مہمان صرف آپ کے گھر کی سجاوٹ نہیں دیکھتا ہے، وہ آپ کے گھر کی توانائی اور ماحول کو بھی محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا کام رہ بھی جائے تو ڈزنٹ میٹر، آپ کا پرسکون چہرہ اور مطمئن لہجہ مہمان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ میرا 3rd پوائنٹ انتہائی سینسٹیو ہے، اس کی طرف ہم لوگ بالکل دھیان نہیں دیتے ہیں کہ جب مہمان گھر میں موجود ہو تو گھر کے افراد کا آپس میں آہستہ آہستہ کسر پسر کرنا، معنی خیز اشارے کرنا یا اچانک ہنس پڑنا مہمان کے دل میں ایک بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ بظاہر آپ کی بات کسی اور موضوع پر ہو سکتی ہے، لیکن مہمان کا لاشعور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید بات اسی کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اس لیے کسی بھی قسم کی ہنسی مذاق یا گھر کے دیگر معاملات کو مہمان کے جانے تک مؤخر کر دیں، تاکہ مہمان ہر لمحہ خود کو پر اعتماد اور محفوظ محسوس کرے۔ پوائنٹ نمبر 4 کہ ہر مہمان کو گفتگو میں بھرپور انداز سے شامل کریں۔ اگر آپ کے ہاں ایک سے زیادہ مہمان موجود ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ گفتگو کا سارا محور صرف ایک شخص نہ بن جائے۔ باری باری سب کی خیریت دریافت کریں، ان کی رائے کو اہمیت دیں، ان کے ذوق و شوق کو دلچسپی کے مطابق ان سے بات چیت کریں۔ خاص طور پر جو مہمان پہلی بار آپ کے گھر آیا ہو، اس کے ساتھ اسپیشل اٹینشن رکھیں تاکہ وہ اجنبیت کی بجائے اپنائیت کی فضا محسوس کرے۔ ایک بہترین میزبان وہی ہے جو خاموش بیٹھے شخص کو بھی بولنے کا خوبصورت موقع فراہم کرے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔
جی، اب بات کرتے ہیں اپنی محنت اور تھکن کو مہمان پر ظاہر مت ہونے دیں۔ مہمان نوازی میں بلا شبہ جسمانی تھکن اور محنت شامل ہوتی ہے، لیکن اس تھکن کا بار بار اظہار کرنا مہمان کو نہ صرف شرمندہ بلکہ بوجھل محسوس کروا دیتا ہے۔ بار بار یہ کہنا ہے کہ آج تو میں صبح سے صرف کچن میں ہی لگی ہوں، یا میں تو بہت زیادہ تھک گئی ہوں، مہمان کے دل میں یہ خیال ڈال دیتا ہے کہ شاید اس کی آمد پر آپ کے لیے زحمت بن گئی ہے۔ اگر جسمانی تھکن ہو بھی تو چہرے کو ایک سچی مسکراہٹ اور آپ کا خوش اخلاق لہجہ اس ساری تھکن کو دھو دیتا ہے۔ مہمان کو یہ لگنا چاہیے کہ وہ آپ کے لیے بوجھ نہیں ہے بلکہ رحمت بن کر آیا ہے۔ اینڈ ناؤ دا سکس امپورٹنٹ پوائنٹ کہ ہمارے سوسائٹی میں یہ ہے کہ کھانا مہمان کو بہت محبت سے کھلایا جاتا ہے، اور یہ ہماری بہت خوبصورت سی روایت ہے، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محبت اور حد سے زیادہ بڑے ہوئے اصرار کی باریک لکیر دھندلا جاتی ہے۔ اگر مہمان نے ایک یا دو بار پیار سے انکار کر دیا ہے تو اس کے فیصلے اور عزت نفس کا احترام کریں۔ بار بار یہ کہنا ہے کہ آپ نے تو کچھ کھایا ہی نہیں، یا بس میرا دل رکھنے کے لیے تھوڑا سا اور لے لیں، مہمان کو شدید نفسیاتی دباؤ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی طبعی وجہ سے پرہیز میں ہو، یا طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے کم کھا رہا ہو۔ بہترین مہمان نوازی وہی ہے جہاں کھانے کی میز پر بھی مہمان خود کو بالکل آزاد اور ریلیکس محسوس کریں، دباؤ میں نہیں۔ پوائنٹ نمبر 7 میں میرے پاس ایک بہت ضروری پوائنٹ ہے کہ مہمانوں کی موجودگی میں اکثر بچوں کی چھوٹی موٹی حرکتوں پر ہم بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں، جو مہمان اور بچوں دونوں کے لیے غیر آرام دہ بن جاتا ہے۔ مہمانوں کے سامنے بچوں کو بار بار ڈانٹنے سے گریز کریں۔ اس طرح اگر خدا نخواستہ مہمان کے بچے سے کوئی چیز گر جائے یا ٹوٹ جائے تو غصہ کرنے کے بجائے اتنی ہی خندہ پیشانی اور محبت سے کام لیں کہ مہمان شرمندہ ہونے کی بجائے آپ کے ظرف کی داد دے سکے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا نرم رویہ اور برداشت کی عادت کسی بھی قیمتی برتن سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ ویڈیو کا لاسٹ پوائنٹ جو میں جس پہ ابھی آپ سے بات کرنے لگی ہوں وہ سمجھ لیں کہ پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے کہ ہر مہمان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ چند گھنٹوں کے لیے آنے والے مہمان کی ترجیحات اور ضروریات بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جبکہ کئی دن یا ہفتے کے لیے قیام کرنے والے مہمان کا پروٹوکول الگ ہوتا ہے۔ مختصر وقت کے مہمان کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں اور اس کی توجہ کا مرکز بنیں، جبکہ لمبی مدت کے مہمان کے ساتھ ایک متوازن گھریلو روٹین رکھیں تاکہ نہ آپ کی روزمرہ زندگی متاثر ہو، نہ ہی مہمان خود کو بوجھ محسوس کرے۔ یہی توازن ایک کامیاب اور بہترین ہوم مینیجر کی پہچان ہے۔ یاد رکھیے، لوگ یہ بھول سکتے ہیں کہ آپ نے دسترخوان پر کیا سجایا تھا، لیکن وہ زندگی بھر یہ نہیں بھولتے کہ آپ نے انہیں اپنے گھر میں کیسا محسوس کروایا تھا۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کے دل میں کچھ چھوا ہو اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کیجیے گا، اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی عملی اور خوبصورت ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔